کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیمار ہیں، بیمار ہے نا، آپ چیک کرائیں جا کے ڈاکٹر کو، کوئی بیماری نہیں ہے۔ باپ بوڑھا ہو گیا، باپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، ماں بوڑھی ہو گئی، کوئی بیماری نہیں ہے۔ جوان بچے چیک کرا کرا کے تھک گئے، یہ ایسے کیسز ہوئے ہیں، چیک کرا کرا کے تھک گئے، کہنے لگے مولانا صاحب ہم کیا کریں، کوئی ورد بتائیں، کوئی ایسا ورد بتائیں کہ پانی میں پھونک کے پلاؤں میں اور ماں باپ صحیح ہو جائے۔ میں نے تو چیک کرا لیا، سارے ٹیسٹ کرا لیے، میڈیکل رپورٹ کلیئر ہے، کوئی مرض نہیں ہے۔ غور کریں، ایک مرض ہے، ماں باپ کو ایک ہی مرض ہوا، اور وہ جانتے کیا ہے؟ 24 گھنٹے کا مصروف ترین دن، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، میں ٹائم نہیں دے سکتا۔ ماں باپ کو بڑھاپے میں نہ آپ کے مال کی ضرورت ہے، نہ آپ کی دولت کی ضرورت ہے، نہ آپ کے کسی منصب کی ضرورت ہے، صرف ان کو ایک ہی چیز چاہیے، آپ کا وقت، ٹائم۔ یقین جانے جوان بیٹا روزانہ آدھا گھنٹہ باپ کو دے، اس باپ کو میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کر کے دیکھ لیں آپ، یہ تجربہ کر کے دیکھیں تجربہ، یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ایسے ہوئے ہیں واقعہ۔ باپ کو دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بھی، کیونکہ وہ بیمار نہیں ہے، اس کی بیماری یہ ہے کہ بچے بات نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے وقت نہیں دے رہے، مل نہیں رہے، ماں کو ٹائم نہیں دے رہے۔ میڈ تو رکھ دی، نوکرانی تو رکھ دی، وہ کام تو کر رہے ہیں یہ سارے، لیکن اصل چیز ہے اولاد سے انسیت و محبت۔ صرف یہ 10 منٹ بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، 15 منٹ بیٹھے، جوان بیٹا جوان بیٹی، صرف بیٹھ کے ان سے بات چیت کر لیں، یہی کافی، ان کو کوئی بیماری نہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ انتقال ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں بھائی ہم آ رہے ہیں، جنازہ روک دو۔ کیوں؟ بیٹا آ رہا ہے امریکہ سے، بیٹی آ رہی ہے فلاں جگہ سے۔ معذرت کے ساتھ مرنے کے بعد سے زیادہ انہیں اس وقت آپ کی ضرورت تھی جب وہ زندہ تھے، جب وہ زندہ تھے۔ دیکھیں روایات کو میں آپ کو بتاتا ہوں، روایت کی روشنی میں دیکھیں، ایک طرف ہے تعزیت، ایک طرف ہے تیمارداری۔ جب کوئی بیمار ہو جائے تو تیمارداری ہوتی، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ تعزیت کے لیے جاتے۔ زیادہ ثواب اللہ کے حبیب نے کس کا رکھا ہے؟ جنازے سے زیادہ شرکت کا ثواب تیمارداری کا رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں اسے ضرورت ہے، زندگی میں نہیں پوچھا، بیمار تھا نہیں پوچھا، مرنے کے بعد۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہ آئے، نہیں، اچھی باتیں آئیں، جنازے میں آئے، شرکت کریں، مرنے کے بعد بھی اولاد کو ایک سہارا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ ہیں، جنازہ اٹھانے والے ہیں، ملنے والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ان پوائنٹس کو ذرا نوٹ کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اہم کاموں کی جگہ غیر اہم کاموں کو ترجیح دیں۔ مولا کا فرمان ہے اہم کاموں پہ ترجیح دیں کہ ہمارے لیے اہم کیا ہے۔ سب سے اہم اولاد کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں ماں باپ کو ٹائم دے، بعد میں یہ وقت گزر گیا تو رونے کا فائدہ نہیں ہے۔